فرش عزا پہ تقدیر بدلتی ہے. حسین عطا کرنا. ایک بات بولوں اور، بی بی آئے جو گھر میں آئے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مجلسوں کی میزبان کون ہے؟ ہمیں مادر حسین ہے. بانی مجلس حسین کی ماں ہے، امام زمانہ ہے. جب آپ کوئی اندر آ کے فرش عزا پہ بیٹھتے، اور آپ کو معلوم ہے جب آپ کسی کے گھر پہ جاتے تو بانی مجلس آپ کو شکریہ ادا نہیں کرتا. ہماری حیدرآباد کی تہذیب ہے ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرتے. کیوں کرتے؟ کہ آپ مجلس میں آئیں. آپ کیا سمجھ رہے؟ صرف یہی کر رہا ہو سکتا حسین کی ماں بھی کہہ رہی ہو کہ میرے بچے پہ رونے والوں، فاطمہ تمہاری شکر گزار ہے. بی بی بھی کہتی ہوگی، بی بی بھی کہتی ہوگی کہ میرے بچے پہ رونے والوں، میری میں مادر حسین تمہاری شکر گزار ہوں. ایک چیز یاد رکھیے، صرف دعائے زہرا ہے جو آج ہم بچے ہوئے ہیں. دعائے زہرا ہے، دعائے زہرا ہے. صرف میری شہزادی کی دعا ہمارے کو احسار میں لی ہوئی ہے اس وقت، ورنہ دنیا میں ایک شیعہ زندہ نہیں رہ سکتا. صرف میری شہزادی کونین کی دعا ہمارے ساتھ ہے. لیکن اگر اندر بیٹھو گے، مجلس کا احترام کرو گے، فرش عزا کا احترام کرو گے، تو میری خواہش کہ 2 مہینے 8 دن یہ سال، جب 2 مہینے 8 دن شروع ہو نا، محرم کا چاند دیکھو نا، تو ایک دعا ضرور کرنا. جب کہنا نا چاند کو دیکھ کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو ایک جملہ کہنا، مولا حسین اب تک جو میں نے کیا نا، میں اس کی معافی چاہتا. آج سے اپنی زندگی کا ایک نیا پیج سٹارٹ کروں گا. آج سے اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ سٹارٹ کروں گا. مولا حسین جیسا آپ چاہتے نا، آج سے 1435 ہجری کا محرم ہماری زندگیوں کو بدلنے والا محرم ہو جائے. چاند کو دیکھ کے سلام کر کے وعدہ ضرور کرنا حسین کو. گھر میں بس کیا بولوں، وقت تیزی سے نکلتا جا رہا. کل کی مجلس میں سننا، کل 8 بجے پروانہ حسنین بال سٹی کھیت میں انشاءاللہ. ایک بات بول دیتا کہ شب عاشور اور عاشور کا ایک میسیج آپ کو دینا چاہتا. میرا میسیج نہیں ہے دوستو، یہ عابد بلرامی نہیں، یہ میرے مولا حسین کی خواہش کو آپ کو بول رہا. میں بزرگوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا. یہ میری بات آج یاد رکھنا. 26 ذیلحجہ کو جب عاشورے کو بی بی کا علم چلا جائے، شام غریباں کی مجلس کر لینا، کر کے اپنے اپنے گھروں میں جب جاؤ نا، ایک خواہش اپنے آقا حسین کی ضرور کرنا. میں یہ میسیج دنیا بھر میں دیتا ہوں محرم میں. میں آج حیدرآباد میں پہلی مرتبہ دے رہا پورے یوتھ کو جو آج میری آواز سن رہی، نیجنگ کی جوڑی کے علاوہ دنیا میں جو میری آواز سن رہا اس وقت، ٹوٹل میسیج ہے. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ میرے اس مولا حسین کے جملے کہ جس کے نام سے آج ہماری پہچان ہے. عاشورہ حسین کا دن ہے. میں پورے یوتھ کو بول رہا، بی بی کے علم پہ ماتم کرنا، جتنا ماتم ہو سکے کرنا. ماتم میں تکلف نہیں کرنا دوست. ماتم کے بارے میں کل سننا پروانہ حسنین کے امام بارگاہ میں 8 بجے ڈٹ کے بولوں گا وہاں پہ ماتم کے بارے میں جتنے اعتراضات ہیں. اور پھر میں ایک جملہ کہتا کہ میں جا رہا بولنا پڑ رہا مجھے ماتم کے لیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے ہمارا، برننگ ایشو. چاند رات سے شروع ہو جائے گا. اب یہ آپ ماشاءاللہ حیدرآباد میں ٹھیک ہے، آپ کو جب باہر نکل کے دیکھو نا، باہر جو ایشوز ہیں نا، انسان پاگل ہو جائے کہ یہ کیا ہے. پھر ایوری ایئر ہر سال وہی جملے، ہر سال وہی ایک ٹیپ چل رہا. ہر سال چاند کو دیکھتے لوگ عزاداری کر رہے ہیں، ان کا ٹیپ چل رہا کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. سال بھر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے محرم کو دیکھتے کہ یاد آتا کہ پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے. جن کے پیٹوں میں حرام ہے نا، وہی یہ باتیں کریں گے، ماتم مت کرو، یہ مت کرو. جس کا رزق حلال ہوگا وہ کبھی میں یہ بات نہیں بولے گا. پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے. بس آخری بات، مجلس ختم کر رہا ہوں. عاشورے کو جب بی بی کے علم کی رخصت کرنا، علم کو بی بی کو پرسے کے ساتھ شام غریباں کرنا، وہ رات 9 بجے سو جاؤ، 10 بجے تھکے ہوئے نا، پہلی محرم سے جاگ رہے، 7 محرم سے جاگ رہے، مسلسل 24 گھنٹے انسان تھکا چور ہو جاتا نا. لیکن اس رات امام حسین کی خواہش کو پورا کرنا. دوستو تم اگر کرو گے نا، یقین کرو، ممبر سے بول رہا، ممبر سے
اگر وہ مولا حسین کی تم نے اس دن خواہش پوری کر دی نا تو آپ کیا سمجھ رہے مولا حسین کو؟ میں تو بولتا ہوں نا کہ میرے مولا حسین، ہر امام اپنے مقام پہ کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، میں کسی امام کو کمپیئر نہیں کر رہا، حسین کا کرم ہی کچھ اور ہے، ان کی عطائی کچھ اور ہے۔ جب وہ اگر نگاہ کرم ذرا ڈال دے نا، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ حسین کی خواہش کیا ہے اس دن رات میں؟ عصر تنگ کے وقت کیا کہا تھا؟ بہن نے جب بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالا، پلیز غور سے سننا، غور سے سننا میرے مولا حسین کی خواہش کو، میں پورے حیدرآباد کے یوتھ کو بول رہا، پلیز میری یہ بات، یہ وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، لیکن حسین کی بات کو یاد، لاج رکھ لینا۔ میں یوتھ کو بول رہا، بزرگوں کو نہیں، بزرگ تو کرتے ہیں۔ جب بالکل آخری لمحہ آیا خیام حسینی کے دروازے پہ، میری شہزادی نے بھائی کو آخری مرتبہ پیار کیا، اپنے ماجائے کو کہا بھیا خدا حافظ، تو اس وقت حسین نے بہن کو سینے سے لگا کے کہا میری بہن، میں جانتا ہوں زینب تم بہت تھکی ہوئی ہو، بڑی پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں تمہارے اوپر، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، لیکن بہن اپنے اس ماجائے کو نماز شب میں نہیں بھولنا۔ نماز شب میں نہیں بھولنا۔ میری خواہش ہے یوتھ کو، میری خواہش ہے یوتھ کو کہ دیکھو، جب بیوی کے علم کے بعد، ماتم کے بعد، شام غریباں کی مجلس کے بعد 9-10 بجے گھر جا کے جب سونے سے پہلے 10 منٹ 1400 سال پہلے تمہارے حسین نے خواہش کی، اس دن تم نماز شب ضرور پڑھنا۔ یہ میرے مولا حسین 3 رکعت ہی پڑھو، لیکن پڑھو۔ 10 منٹ مانگ رہا میں آپ کو، ایڈوانس میں بول رہا، 14 دن ایڈوانس میں بول رہا، 13 دن ایڈوانس میں بول رہا۔ آپ دیکھو، اگر اس دن میں سب سے کہہ رہا لڑکی لڑکا میسیج دو میرا باہر ہر کو جا کے، یہ بہترین اجر عظیم ہے کہ اگر حسین کی خواہش کو آپ نے پورا کر دیا تو بندگی کی معراج۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حسین کی خواہش کو پورا کریں؟ نماز شب 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، لیکن شام غریباں افضل ترین عبادت حسین کی خواہش کو پیش کرنا۔ رات بھر عزاداری کرو، رات بھر اس دن ماتم کرو، خدا نہ خواستہ کسی چیز کو نہیں روک رہا، میں یہ بول رہا ان سب چیزوں کے ساتھ اگر اس دن حسین کی تم نے خواہش پوری کر دی تو کل کہہ سکو گے کہ مولا حسین آپ نے بی بی زینب سے خواہش کی تھی نا، آج ہم بھی نماز شب آپ کے لیے پڑھ، نماز پڑھ کے ہدیہ کر دو حسین کا۔ 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر پڑھ لو، دیکھو تمہاری زندگی بدلتی کیسا ہے۔ باقی پیغامات کھل دوں گا، بہت سے میرے ذہن میں اس وقت ہے جو مجھے بولا بھی گیا تھا، لیکن وقت نکل گیا کہ آزاداری یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہماری پہچان آزاداری ہے، ہماری آئیڈنٹیٹی آزاداری ہے، محرم ہماری آئیڈنٹیٹی ہے۔ نورانی ایام آ رہے، اللہ جو مجلس حسین کا اہتمام کر رہا اس کے رزق میں برکت عطا کر، توفیقات میں اضافہ کر، ان کے مرحومین کو بخش دے۔ ہم سب کو سعادت دے کہ اس سال 1435 ہجری کا محرم ہم ایسا کریں کہ ہر مجلس میں مادر حسین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ رکھے مولا مومنین اور مومنات کو آباد رکھے کہ مولا نے آپ کو وہ عزت ملی کہ آپ ذکر حسین میں ہم کو چنا گیا۔ ماتم ماتم ماتم، ایک بات سن لے ماتم کی، کہ ان لوگوں کے لیے میں بول رہا کہ ماتم کی اہمیت کو کوئی کیا جانے دوستو، باقی ڈیٹیلز تو کل بولوں گا، لیکن میں یہاں سے مسائب پہ آنا چاہتا کہ ماتم حسین کیا ہے۔ خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب حیدرآباد کا حشیہ جانتا ہے، 1987 میں ہم دبئی میں تھے، اس وقت 40 کا انہوں نے عشاء پڑھا، ان کی زندگی کا آخری عشاء ہے لاسٹ، اس کے بعد پھر انہوں نے عشاء نہیں پڑھا، 40 کے بعد ایام اعزا کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا،
جو بھی مہینے میں زندگی کا آخری عرصہ حسینیہ زہرا دبئی میں. آج بھی وہ ان کی آڈیو کیسٹ وہاں پہ ہے, ویڈیو بھی ہوگی. چہلم کے دن میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا, ہم بھی آئے ہوئے تھے وہاں, مجلس میں شریک تھے. 87 کی بات کر, 1987, آلموسٹ 35 ایئرس, 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنا کہ ماتمدار اپنے مقام کو جانے, ماتمدار اپنی قسمت پہ ناز کرے, فخر کرے. ہی شوڈ فیل پراؤڈ کہ ماتمدار کیا چیز ہے. وہ کہتے ہیں ممبر سے انہوں نے کہا, ہندوستان کا ایک واقعہ سنایا کہ عاشورے کا دن ہر شہر میں ماتم ہوتا, ہر شہر میں. اس وقت یہ بیماری بھی نہیں تھی, یہ مت کرو وہ مت کرو زیادہ. اب جو بیماری آ گئی نا, ایک ڈیزیز ہے, کینسر ہے. ہر سال یہ کینسر کے مریض اٹھتے ہیں, ان کا علاج ہی نہیں ہے. سمجھ رہے, کینسر ہے, ڈیزیز ہے, ایڈز بیماری ہے, سمجھ رہے ہو. ہر سال آتے ہیں کینسر کے مریض, جیسا آتے ہیں نا یار. تو ہوا کیا, تو 87 میں انہوں نے ممبر سے کہا, ہندوستان کا ایک واقعہ سنا, ہندوستان شہر کا. انہوں نے کہا کہ ہر شہر میں حسین کی عزاداری, حسین کا ماتم ہوتا. عاشورے کا دن تھا, ایک ماتمدان نے سر پہ خم لگایا. راوی خطیب الایمان ہے, میں اس جگہ کا نام لے رہا, حسینیہ زہرا دبئی, پار دبئی, مشہور حسینیہ زہرا, ہر آدمی جانتا ہے جو دبئی میں رہتا ہے. اور وہاں پہ جو ان کی آڈیو لائبریری وہاں پہ ہوگا, طاہر صاحب کا یہ عرصہ, 40 کی مجلس, دوپہر کی مجلس, 40 کی شام کی نہیں, آفٹرنون, دوپہر کی مجلس, 2 بجے نماز ظہر کے بعد زیارت 40 کے بعد مجلس ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا ماتمدار صرف اپنی قسمت پہ ناز کرے. میں کیا بولنا چاہ رہا کہ آپ ریئلی ماتمدار کا بہت بڑا مقام ہے. کل سننا ماتمدار کے بارے میں انشاءاللہ شام میں. ہوا کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے عاشورے کا جلوس نکلا, اس ماتمدار نے سر پہ زبردست خم لگائی, ایسی لگائی کہ سر کھل گیا, بے ہوش ہو گیا, غش کھا کے گر گیا. دوست احباب اس کو لے کے سیدھا اسپتال گئے. اسپتال میں اس کو شریک کیا. ڈاکٹرز نے آ کے دیکھا, بولا یہ تو بالکل انکانشیس ہو گیا, بے ہوش ہو گیا, جان ہی نہیں, تھوڑی سی سانس چل رہی. باہر جب دوست کھڑے ہوئے, اتنی دیر میں اس ماتمدار کے ماں باپ کو بھی پتہ چل گیا. ماتمدار بھی سیدھا اسپتال آ گئے. ایک ہجوم آ گیا اسپتال میں, والدین, ماں باپ, بھائی بہنیں, دوست احباب سب کھڑے ہوئے. کچھ دیر کے بعد نرس باہر آئی, آ کے کہا کہ وہ بچ نہیں سکتا, اب ہم آپ کو ڈیڈ باڈی دینے والے ہیں. وہ بے ہوش ہے اور چند سانس چل رہی, وہ سانس رکے گی, ہم اس کو تیار کریں گے, باڈی دیں گے, وہ بچ نہیں سکتا. وہ بول کے اندر چلی. اندر گئی روم میں, خطیب الایمان کہتے ہیں کہ وہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. سب ڈاکٹرز جمع ہو گئے. اس کو جب ہوش میں لایا تو پوچھا کیا خیر تو ہے, تو کہا اس کو دیکھو, یہ جو مریض جس کو وہ بتا رہی تھی کہ مر جائے گا, سانس ہی نہیں ہے, پورا سر کھل گیا, وہ اسٹریچر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو, یہ اندر ہے, اس کو نہیں معلوم کہ باہر کون ہے. اس سے پوچھا تم کون ہو, یہ تو بے ہوش تھا جب لائے. تو کہا میری ماں باہر آئی ہوگی, ماں کے پاس پہنچا دو. یہ باہر آیا, جیسے ہی ماں کو دیکھا بگڑ گیا. کہا اماں تو نے بلایا کیوں, اماں تو نے بلایا کیوں, کیا تو اب وہ مقام دے گی جو مجھے مقام ملا تھا. تو ماں نے کہا بیٹا ہوا کیا, تو کہا میرا سر رسول کے زانوں پہ تھا, اللہ کا رسول کہہ رہا تھا کہ بیٹا تو گھبرا مت, تو میرے حسین کا ماتمدار ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اتنے میں آقا حسین آ گئے اور آ کے کہا کہ نانا اسے جانے دو. اس کی ماں بہت تڑپ کے پکار رہی ہے کہ حسین میں اپنے بیٹے کو تم سے لوں گی. تو رسول نے سر پہ ہاتھ پھیرا. ماں نے کہا بیٹا مجھے کیا معلوم تھا, میں اتنا کہوں مولا حسین. ایک کنیز کی آواز پہ بے چین ہو گئے. ارے لیلا بھی پکار رہی تھی, رباب بھی آواز دے رہی تھی, لیکن بچے ذبح ہوتے گئے. بی بی آواز رکھے, بی بی آپ کو آباد رکھے, بی بی پرسے کو قبول کرے, بی بی پرسے کو قبول کرے. یہ ایک معجزہ نہیں, ہزاروں معجزے ہیں, ہزاروں ایسے معجزے ہیں کہ حسین ماتمدار کے قریب کیسے آ کے مدد کرتا. کیسے حسین صرف ماتمدار کو نہیں کرتا, وہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا 1.5 گھنٹے سے.
سمجھو اپنی اہمیت کو، سمجھو اپنی امپورٹنس کو کہ تم عزادار حسین ہو۔ مجھے آپ کو بولنے کی ضرورت، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں باہر نہیں بولتا ایسے بات۔ میں اپنے لوگوں کو کیوں بولوں یہ کرو یہ کرو؟ یہ تو تمہاری گھر کی چیز ہے، تم پیدا اس کے ساتھ ہوئے یار۔ تمہاری ماں یہ کرتی ہوئی آ رہی، تم پیٹ میں تھے ماں یہ کرتی تھی، باہر آ کے کیسے؟